قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار والصلاة نور المؤمن والصيام جنة من النار. حضور نے فرمایا الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. حسد وہ آگ ہے جو انسان کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے، جلا دیتی ہے. نیکیاں، انسان محنت سے نیکیاں کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، انسان حج کرتا ہے، عمرہ بجا لاتا ہے، انسان زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدینہ منورہ جاتا ہے، انسان صدقات دیتا ہے، لوگ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے. یہ سب نیکیاں جو ہیں ایک طرف، اور بتعبیر پیغمبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعبیر یہ ہے کہ فرمایا الحسد یأکل الحسنات، یہ اچھائیوں کو، نیکیوں کو کھا جاتا ہے. حسد یعنی حسد وہ آگ ہے جو جلا دیتی ہے، کھا جاتی ہے نیکیوں کو. کیا المناک بات ہے. اگر یہ تعبیر مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش نظر رہے تو پھر انسان حسد سے یقیناً بچے گا. بہت عجیب تعبیر ہے. حسد سے بچنے کے لیے سب سے بڑی چیز جو مؤثر ہے وہ خود توکل ہے ذات حق پر. اللہ سبحانہ و تعالی کی ہستی پر جسے یقین حاصل ہو اور مکمل بھروسہ ہو اور توکل ہو، وہ انسان کبھی کسی دوسرے سے حسد میں مبتلا نہیں ہو سکتا. یہ میں عرض کر رہا ہوں اپنے ذاتی سیر و سفر ذہنی، سیر و سفر علمی اور سیر و سفر روحانی، جو کچھ بھی سمجھ لیجئے، اس کی روشنی میں بھی، اور دوسرے بہت سے حضرات کے سیر و سفر کے مطالعے کی روشنی میں بھی، بہت سے دوسرے افراد کی زندگیوں اور ان کے قضایا اور ان کی شخصیتوں کے تجزیے کے نتیجے میں بھی، کہ حسد وہیں پیدا ہوتا ہے جہاں خدا پر یقین نہ ہو، خدا فراموشی، خدا کو بھول کر انسان حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور ہر فرد اتنا ہی حسد میں مبتلا ہوتا ہے جتنا وہ خدا سے دور ہوتا ہے. جتنا قریب ہوتا چلا جاتا ہے اتنا وہ حسد سے بچتا چلا جاتا ہے. جیسے سورج کی روشنی اور سائے کا تناسب ہے کہ جیسے روشنی بڑھتی چلی جاتی ہے سایہ مٹتا چلا جاتا ہے، ایسے ہی توحید کی روشنی شخصیت میں جیسے جیسے بڑھتی چلی جاتی ہے حسد کا سایہ مٹتا چلا جاتا ہے. اور یہ حسد کا سایہ ہے بہت منحوس سایہ. یہ حاسد کی اپنی شخصیت کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے، اور ساتھ میں محسود کو بھی نقصان پہنچاتا ہے. چنانچہ ادب زندگی یہ سکھایا گیا ہے جو فرامین مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے اہل بیت اطہار سے ہونے والے ائمہ کی زبانی ہم تک پہنچے ہیں، اور ان کی روشنی میں جو آداب سکھائے گئے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کن محسوداً ولا تکن حاسدا، تم ایسے بنو کہ لوگ تم سے حسد کریں مگر تم کسی کا حسد نہ کرو. کن محسوداً ولا تکن حاسدا. یہ ایک طرح سے تشجیع بھی ہے، یہ ایک طرح سے مہمیز کرنا ہے طبیعتوں کو کہ تم ہر اعتبار سے دوسروں سے بے نیاز بنو، علم میں، عمل میں، مال میں، ہر اعتبار سے، اخلاق میں.
دوسروں سے ہم ممتاز رہیں اور بے نیاز رہیں، دوسروں کے ہم محتاج نہ رہیں، فقیر نہ رہیں، اور فقیر رہیں تو بس خدا کے فقیر بن کے رہیں۔ تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا تو حسد کرے گی لیکن آپ کسی سے حسد نہیں کریں گے۔ اگر واقعاً انسان اپنے دل میں اہل کمال سے حسد نہ رکھتا ہو تو وہ تفرقہ بازی کی باتوں میں نہیں مبتلا ہوگا۔ البتہ اور چیزیں بھی اس میں شامل کی جا سکتی ہیں اور ہیں، مثلا حسد کے ساتھ حرص، لالچ، حسد اور حرص کے ساتھ جہل، جہالت، اور وہ بھی جہل تینوں قسم کا، تینوں درجے کا، کیونکہ لفظ جہل جو ہے عربی میں 3 چیزوں کے مقابل میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک جہل استعمال ہوتا ہے علم کے مقابل میں، ایک جہل استعمال ہوتا ہے عقل کے مقابل میں، اور ایک جہل استعمال ہوتا ہے حلم کے مقابل میں۔ تو جہل اپنے تینوں مراتب میں، حرص اور حسد، یہ سب وہ عناصر ہیں کہ جو تفریقی کی بنیادیں ہیں، اور یہ سب عناصر وہ ہیں کہ جو اسی لیے پیدا ہوتے ہیں کہ اگر خدا پر یقین نہ ہو، بھروسہ نہ ہو، توکل نہ ہو۔ اگر خدا پر یقین ہو، بھروسہ ہو، توکل ہو تو انسان کبھی کسی دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر حسد میں مبتلا نہیں ہوگا، کہے گا جس اللہ نے اسے یہ نعمت عطا کی ہے وہ اللہ مجھے بھی عطا کر سکتا ہے۔ وہ فوراً اللہ کی طرف جائے گا، پروردگار میں بھی تجھ سے ملتجی ہوں، ملتمس ہوں، مستدعی ہوں، مجھے بھی اپنے فیض سے، کرم سے مالا مال فرما۔ تو بہرحال حسد اگر انسان کے اندر ہے تو بہت بڑا مرض ہے، اور ایسا مرض ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ وہ آگ ہے جو تمام نیکیوں کو کھا جاتی ہے، جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ اس سے بچیں، خدا پر بھروسہ رکھیں، حسد کو ایمان کی روشنی، آب حیات ایمان سے حسد کی آگ کو بجھائیں، اور خدا پر توکل کے سہارے سے اور دعا کے سہارے سے اپنی نعمتوں میں اضافہ فرمائیں۔